الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. ہو گیا؟ اگر ویسے ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہاں تو آواز چلی جائے گی. بات سنو بھائی. ہاں پھر سمجھ میں نہیں آئے گا نا لوگوں کو. بات سنو. اگر باہر کا بند کر دیں اور ویسے ہی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بات کریں تو کیا ہے؟ خواتین ہیں یا نہیں؟ اگر آواز صاف آئے گی آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کچھ؟ آواز نہیں آ رہی. استغفر اللہ. ویسے ہی بات کریں تو شاید زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آئے. کتنے وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ نہیں آواز چلی جائے گی انشاءاللہ. لیکن بس وہ خواتین اگر ہیں تو ان کو آواز نہیں پہنچے گی. وہ کہہ رہے ہیں برآمدے کا باہر سے مربوط نہیں ہے. ہاں اس لیے پتہ نہیں خواتین اگر موجود ہیں تو پھر ان کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا. آپ حضرات میں سے کسی کے ساتھ ہیں خواتین؟ اچھا کس نے بتایا؟ ہاں نہیں تو مگر پتہ نہیں آپ کے آنے کے بعد آ گئے. اگر تھوڑی سی ہوں تو ہمارے گھر چلی جائیں. مگر وہاں پر بھی آواز تو نہیں جائے گی. آؤ ادھر آؤ.
وجہ ہے بھائی؟ ہمیشہ تو ایسا ہوتا ہے، پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمیشہ تو یہی ہوتی ہے، ہمیشہ یہی ہوتی ہے، ہم لوگ باہر آمدے میں ہوتی ہے نا ادھر چین میں. نہیں یہاں پر بھی تو کتنی مرتبہ پھر تو پانی کی سیل کی وجہ سے وہ جو الیکٹرانکس ہے نا وہ سیل رہا ہے تھوڑا سا، اس لیے اس کے نمبر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ سیل کی وجہ سے. یہ میں نے چلا دیا. تو ہمیں سر پیر ہی نہیں پتا بھائی کہاں سے ہوتا ہے. اب کچھ آواز آئی تھی؟ بس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہلکی کرو آواز، ہلکی کرو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک دارالعلوم میں تعلیم کا سلسلہ رہتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی برکات ہوتی ہیں اور ہر چیز اپنے قاعدے کے مطابق ہوتی رہتی ہے. اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر کچھ بجائے اس کے کہ ایسا لگتا ہے کہ بے برکتی ہو گئی ہر کام میں. کچھ طلباء کی برکت ہے، کچھ اسباق کی برکت ہے. سمجھ نہیں آ رہا بس. تو پھر ہے چلو ٹھیک. مگر خواتین بیچاری نہیں سن سکیں گے، اب کیا کیا جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ دارالعلوم میں جب تک تعلیم جاری رہتی ہے اور طلباء موجود رہتے ہیں اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے کام بڑے وقت پر ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اور وقت میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے دیتے ہیں. اور جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تعلیم بند ہو جاتی ہے، تو پہلے سے تو یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ چھٹیوں کے زمانے میں وقت فارغ ملے گا تو اس میں فلاں کام کر لیں گے، کام زیادہ ہو جائے گا. لیکن تجربہ یہ ہے کہ جتنا کام تعلیم کے زمانے میں ہو جاتا تھا اور جس طرح ہو جاتا تھا وہ چھٹیوں میں اتنا نہیں ہو پاتا. یہ ہمیشہ کا تجربہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو برکت کہا جاتا ہے. برکت. آج کی دنیا جو ہے وہ گنتی کی دنیا ہے، کہ گنتی کے حساب سے گنتی ہے کہ بھئی میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے، میرے پاس دولت زیادہ ہو گئی. لیکن اس کا صحیح فائدہ حاصل ہو جائے، اس سے راحت مل جائے، یہ چیز تو محض گنتی جمع کرنے سے نہیں ہوتی. یہ تو محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. سارے اسباب وسائل جمع کر لو، پیسے جمع کر لو، گھر اچھا بنا لو، سواری اچھی کر لو، سارے تعیش کے اسباب جمع کر لو، لیکن جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی راحت نہیں ملے گی، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور جب برکت آتی ہے تو تھوڑی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی فائدہ عطا فرما دیتے ہیں. برکت مفقود ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی دولت بھی بے فائدہ ہو کے رہ جاتی ہے. لہذا پتہ یہ چلا، جیسے میں ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں نے راحت کے اسباب کا نام راحت رکھ لیا ہے. راحت کے اسباب کا نام راحت رکھ لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اسباب راحت جمع کر لیے تو بس گویا راحت مل گئی. حالانکہ راحت تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، وہ چاہے تو بغیر وسیلے کے بغیر سبب کی عطا فرما دے، وہ نہ چاہے تو سارے اسباب جمع ہوں اور پھر بھی راحت نہ ملے. تو اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنے کی ہے وہ برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. ہم لوگ بولتے تو رہتے ہیں، جب کسی کا مکان بنا تو کہتے ہیں اللہ مبارک کرے، کسی کو گاڑی ملی تو کہا اللہ تعالیٰ مبارک کرے، کسی کی ملازمت ہوئی اللہ مبارک کرے، کسی کو پیسے ملے اللہ مبارک کرے. یہ دعا دیتے تو رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب اکثر و بیشتر نہیں سمجھتے.
حقیقت یہی ہے کہ ساری چیزوں کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی برکت میں ہے. اس کی دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ اور اس کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ چھٹیوں کے زمانے میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ برکت جو ہے وہ اتنی برکت نہیں رہتی جتنی پڑھانے کے زمانے میں رہتی ہے. جس زمانے میں تعلیم ہوتی رہتی ہے اس کی برکت ہوتی ہے، طلباء کی برکت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سفر کر کے آتے ہیں ان کی نیتوں کی برکت ہوتی ہے، ان کے ارادوں کی برکت ہوتی ہے، تو سارے کام الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوتے رہتے ہیں. اس تکلف کی ضرورت ہے اور نہیں؟ آواز کی بہتر ہوئی؟ اچھا اچھا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے. پچھلے تقریباً 2 مہینے سے یہ مجلس کا سلسلہ موقوف تھا میرے طویل سفروں کی وجہ سے. سفر مختلف طویل پیش آتے رہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوا. آج یہ رمضان سے پہلے آخری مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے. تو اس میں 2-3 باتیں ہیں جو عرض کرنے کو دل چاہتا ہے محض تذکیر کے لیے، اور سب سے زیادہ اپنے نفس کو تذکیر مقصود ہے. وہ یہ کہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ماہ پہلے سے اس کا انتظار کرتے اور اس کے بارے میں دعا کرواتے تھے رجب کا چاند دیکھ کر کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی رمضان تک ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں مل جائے. یہ دعا فرمایا کرتے ہیں. تو ذرا اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا مہینہ ہے جو آ رہا ہے. لوگ اس کے لیے بعض اوقات رسمی قسم کے استقبال رمضان کے جلسے کرتے ہیں، استقبال رمضان کے لیے تقریبات ہوتی ہیں. بعض ملکوں میں تو میں نے دیکھا کہ پورا جشن منایا جاتا ہے. ایک ملک میں میرا جانا ہوا تو وہاں رمضان کا مہینہ قریب تھا تو معلوم ہوا کہ سارا ملک میں ایک جشن کا سماں ہے اور لوگوں نے روشنیاں کی ہوئی ہیں اور اجتماعات ہو رہے ہیں اور تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں. اس قسم کا استقبال وہاں ہو رہا تھا. بہرحال خوشی کی چیز تو ہے، لیکن رسمی استقبال کا حاصل کچھ نہیں. وہ بھی ایک رسم ہو کے رہے، وہ بھی ایک کھیل تماشا ہو گیا الیاذ باللہ. اصل استقبال یہ ہے، رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ یہ مہینہ کیوں آ رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے. اس اصل مقصد کو کس طرح میں حاصل کر سکتا ہوں. یہ بات ہے جو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں سمجھنی چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ 11 مہینے ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ زیادہ تر ہماری مصروفیات دنیا کے کام دھندوں میں لگی رہتی ہے. یا تو دنیا کے کام دھندوں میں لگی رہتی ہے یا ان چیزوں کے مصروفیت میں
عبادت نہیں۔ عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک عبادت وہ ہے جو براہ راست عبادت ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد سوائے اللہ جل جلالہ کی بندگی کے کوئی اور مقصد نہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح، تلاوت، یہ اس کا کوئی مقصد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کوئی اور مقصد نہیں۔ یہ ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں براہ راست عبادت، اور ایک وہ عبادتیں ہیں جو براہ راست تو عبادت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا اپنی رحمت سے۔ اس میں یہ تجارت وغیرہ بھی داخل ہے کہ اگر آدمی اچھی نیت سے تجارت کرے تو ایک مومن کے لیے وہ بھی عبادت ہے، لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ بالواسطہ عبادت ہے، نیت کی برکت سے عبادت بنتی ہے، حقیقت میں وہ عبادت نہیں تھی۔ اور یہی معاملہ علماء کرام جو درس و تدریس کرتے ہیں، مختلف دینی کام کرتے رہتے ہیں، تعلیم و تصنیف کرتے رہتے ہیں، فتویٰ وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ بھی جبکہ اپنے اس کے اوپر اس کو براہ راست عبادت قرار دینا بھی ذرا مشکل ہے، وہ بھی بالواسطہ عبادت بنتے ہیں، کیونکہ وہ حسن لغیر ہی ہیں، حسن لعین ہی نہیں۔ تو ساری جو میں جو کہہ رہا ہوں کہ 11 مہینے ہمارے گزرتے ہیں، وہ یا تو دنیا کے کاموں میں، پیسے جمع کرنے میں، تجارت کرنے میں، مزدوری کرنے میں، ملازمت کرنے میں گزرتے ہیں، یا ان کاموں میں گزرتے ہیں جو براہ راست عبادت نہیں۔ جو چیزیں براہ راست عبادت نہیں ہیں یا دنیا کے کام ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ جتنا جتنا آدمی اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، منہمک ہوتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو اس کا اللہ جل جلالہ سے رابطہ، تعلق وہ کم ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے، اور غفلت اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ فرض کرو تجارت ہے، یہ ایک مومن کے لیے جائز بھی ہے، مباح بھی ہے، اچھی نیت سے کیا جائے تو ثواب بھی ہے، لیکن تجارت کے اپنے کچھ لوازم ہیں، آدمی اس میں مشغول ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ دن رات اس کے دماغ پر یہ مسلط ہے کہ کس طرح میں مال خریدوں، کس طرح بیچوں، کس طرح اپنی تجارت کو فروغ دوں، کس طرح اس کو آگے بڑھاؤں۔ یہ فکریں اس کے دماغ پر مسلط رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی طرف رجوع اور اس کے ساتھ تعلق کی مضبوطی وہ ڈھیلی پڑتی چلی جاتی، یہاں تک کہ جو دین کے کام ہیں، چاہے وہ درس و تدریس ہو، چاہے وہ وعظ ہو، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے وہ تصنیف و تالیف ہو یا فتوے کا کام ہو، اس میں بھی یہ ہے کہ اس کے اپنے خواص ہیں، اپنے آدمی اس کے اندر الجھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں کمی آنے لگتی ہے، وہ غفلت طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ انسان کے تمام مشغلوں کے اندر یہ بات داخل ہے، اور غفلت ایسی چیز ہے جو بہت بڑی بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اور اسی کی شکایت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تنبیہ فرمائی ہے تمام انسانوں کو کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے
تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو. یعنی اس غفلت میں لگے لگے دل میں خیال بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے دور ہو رہا ہوں، تو خیال بھی آتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ بھئی چلو ابھی تو وقت گزر جائے، تھوڑی سی یہ مصروفیت کم ہو جائے، پھر متوجہ ہوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف متعلق. تو یہ غفلت کا عالم طاری رہتا ہے، طاری رہتا ہے، طاری رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی قبرستان تک پہنچ جاتا ہے. وہاں اس وقت جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح کھو دی، زندگی کے لمحات میں نے کس طرح گنوا دیے، ضائع کر دیے. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ آخرت جب وہاں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو یہ حسرت کرے گا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کتنی کوتاہی سے کام لیا، کہ میں نے اللہ جل جلالہ کے ذکر کو، اس کی یاد کو، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی وہ کوشش نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے. یہ وہاں جا کر حسرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے متنبہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسی غفلت میں مبتلا نہ ہونا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں بعد میں اس حسرت کا سامنا کرنا پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں نے بڑی کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کر سکا. تو یہ ایک انسان کی ایک روش ہے جو چلی آ رہی ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے سال کے مختلف ایام اور سال کے مختلف مہینے اس کام کے لیے رکھے ہیں کہ زبردستی بندے کو پکڑ کے بلا لو کہ تم بھاگے جا رہے ہو دوسری طرف، غفلت میں مبتلا ہو، اللہ مجھ سے رابطہ توڑے ہوئے ہو، مجھ سے تمہارا تعلق مضبوط نہیں ہے، ارے کہاں بھاگے جاتے ہو، کھینچ کے بلا لیتے ہیں تمہیں، آؤ اور اب ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دھیان کرو، ہمارا ذکر کرو، ہماری عبادت جو براہ راست عبادتیں ہیں اس میں مشغول ہو. زبردستی پکڑ کے اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں. سال کے کچھ دن، کچھ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے رکھے ہیں. اب دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا تو رمضان جو ہے مہینہ تو مہینہ ہی ہے نا، ویسے ہی سورج غروب طلوع ہوگا، جیسے آج ہو رہا ہے ویسے ہی غروب ہوگا، ویسے ہی دن آئے گا ویسے ہی رات آئے گی. اور مہینوں میں اور اس مہینے میں ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں، وہی دن، وہی رات، وہی صبح، وہی شام، وہی اوقات جو عام دنوں میں ہیں وہی رمضان میں بھی ہوں گے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا ہے، تو جب اپنی طرف اس کی نسبت کر دی اور اس کو اپنا بنا دیا تو بس اس کی شان، اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی برکتیں کہیں سے کہیں پہنچے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ بیت اللہ شریف ہے، جا کے دیکھو تو پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے اور پتھروں کے اوپر سیمنٹ لگا کے اس کو جوڑ دیا گیا جس طرح اور عمارتیں ہوتی ہیں، بلکہ اور عمارتوں میں زیادہ بعض اوقات زیادہ جزرسی سے کام لیا جاتا ہے. وہاں تو پلاسٹر بھی نہیں، اس عمارت کے اوپر پتھر لگا کے جوڑ دیے ہیں. عام گھروں کی طرح بظاہر ایک گھر ہے، تو کوئی اس میں ظاہری اعتبار سے دوسرے گھروں کے مقابلے میں کوئی ویسے ظاہر میں امتیاز نظر نہیں آتا، جیسے اور گھر بنتے ہیں وہ بھی بن گیا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، تو بس اس کی شان کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی کشش ایسی ہو گئی کہ جب ایسا لگتا ہے جیسے مقناطیس نصب ہے اور چاروں طرف سے لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہا ہے.
وہ اپنی طرف نسبت نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. حالانکہ اللہ کا گھر ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہیں، اس گھر کے اندر. اللہ تعالیٰ کی ذات تو مکان سے، گھر سے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ اس کے اندر رہنے کا تصور نہیں ہے. لیکن محض اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی طرف منسوب کر دیا، یہ میرا ہے. تو میرا ہے کہنے سے اس کی شان کہیں سے کہیں پہنچ گئی. آج دنیا کی بڑی سے بڑی عظیم، خوبصورت اور پرکشش عمارتوں کو اس کے سامنے لا کر رکھ دو، اس کی کشش کہیں سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے. کوئی عمارت اس کی ہمکھری نہیں کر سکتی. جس طرح لوگ اس کی طرف پروانہ وار جاتے ہیں، جس طرح لوگ اس کی طرف شوق اور اشتیاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، دنیا کی کسی عمارت کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم اپنی طرف نسبت کر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن کے بارے میں کہہ دیا یہ عاشورہ ہے، کہہ دیا یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اس میں جو عبادت کرو گے تو اس کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا. کسی کو کہہ دیا کہ یہ شب برات ہے، کسی کو کہہ دیا کہ یہ عشر محرم ہے. مختلف دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے اپنی طرف منسوب کر کے اپنی عبادت کے لیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ غافل انسان کو کھینچ کر بلا رہے ہیں اللہ تبارک. ارے کہاں جا رہے ہو؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اپنے دنیا کے دھندے میں منہمک ہو. آ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہمارے قریب آ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہمارا ذکر کر لو، ہمارا دھیان بٹھا لو. اس غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خاص دن یا خاص راتیں یا خاص مہینے مقرر فرماتے ہیں. رمضان ان اوقات کا سردار ہے جو پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی رکھا ہے. اور گویا انسان بھاگتے ہوئے انسان کو کھینچ کر بلایا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ. اب تک چنانچہ آپ دیکھ لیجیے تجربہ کہ الحمدللہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، کسی بھی قسم حالت میں ہو، لیکن پہلے سے بھئی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے کا ایک اہتمام ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے اس کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے، اور اس کے لیے عام طور سے آدمی پہلے سے کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے. تو اگر نہ آتا، فرض کرو رمضان نہ آتا، تو وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی تو اب بھی ہے. وہ جس طرح چل رہا تھا آدمی اسی طرح چلتا رہتا، اسی طرح غفلت میں مبتلا رہتا، وہی مصروفیات رہتی، وہی کام رہتے، وہی غفلت رہتی جو تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک زبردستی کر فرض کر دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور دنوں میں تو تمہارے اختیار میں تھا کہ جب چاہو عبادت کرو، جب چاہو نہ کرو، جب چاہو روزہ رکھو، جب چاہو نہ رکھو. لیکن یہاں ہم نے زبردستی کر کے بلا لیا، تمہیں فرض کر دیا کہ کہاں بھاگے جاتے ہو، آؤ ہمارے پاس آؤ اور ہماری براہ راست عبادتوں میں حصہ لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے یہ مہینہ رکھا ہے، گویا غفلتوں کا زنگ اتارنے کے لیے، غفلتوں سے انسان کو نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے رجوع کی طرف لانے کے لیے، اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ رکھا ہے. یہ ہے اس کا اصل مقصود. تو جب یہ اصل مقصود ہے تو اس میں ہر چیز کے نرخ بڑھا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی اگر نفلی عبادت کرو تو ثواب فرض جیسا، اور فرض عبادت کرو
تو 70 گنا زیادہ ثواب. اور بعض عبادتوں کے بارے میں فرما دیا کہ کوئی گنتی نہیں، کوئی حساب نہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا دوں گا وہ نہیں بتایا، اس کی کوئی گنتی نہیں بتائی، اس کا کوئی حساب نہیں بتایا. میرے لیے ہے لہذا میں ہی دوں گا، اپنے فضل و کرم سے دوں گا، اپنی رحمت سے دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا. تو کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، گنتی مقرر نہیں فرمائی. یہ بڑھا دیا، اس لیے بڑھا دیا کہ اے نادان، اے غافل، آ جا اور ان اوقات سے فائدہ اٹھا لے. یہ ہے سارا مقصود بظاہر اس رمضان المبارک کا. اسی لیے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو سال بھی اس کا سلامتی سے گزرے گا. یہ بھی ایک خوشخبری دے دی. سلامتی سے گزرنے کے معنی یہ کہ اس مہینے کے اندر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، گناہوں سے روک کر زندگی گزارے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے. اس کا اہتمام کرے گا تو رمضان تو سلامتی سے گزرا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس کا سال بھی سلامت رہے گا. اور اس میں فرمایا حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ، صبر کا مہینہ ہے. کیا معنی کہ اس میں صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، صبر کی تربیت دی جا رہی ہے. شاید پچھلے مجلسوں میں ذکر آیا تھا صبر کا یا نہیں، کہ صبر کے معنی عام طور سے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ کوئی مصیبت آ گئی تو اس پر جزا فضا نہ کرے آدمی، روئے چلائے نہیں، اس کو صبر سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت میں صبر جو ہے وہ ہے کہ ناگوار حالت پر اپنے نفس کو روک کر کے رکھنا، اس کی ہے صبر. جس کے معنی یہ کہ مثلا کوئی طاعت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے، لیکن آدمی اس سستی کا مقابلہ کر کے، اس سستی پر صبر کر کے وہ طاعت کرے، یہ صبر ہے. یا ایک گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اور اس گناہ کے تقاضے کے آگے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں بالکل ڈھیر ہونے والا ہوں، زبردست داعیہ پیدا ہو رہا ہے کسی گناہ کا، فلاں کی غیبت کر لوں یا فلاں جھوٹ بول دوں یا فلاں جگہ غلط نظر ڈال دوں. یہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے شدت کے ساتھ، لیکن آدمی اپنے آپ کو روک لے اور اس تقاضے کو کچل دے، زبردستی کر کے کچل دے. یہ صبر ہے، صبر عن المعصیہ جس کو کہا جاتا ہے. یا کسی کوئی ناگوار حادثہ پیش آیا، اس کے اوپر معاذ اللہ دل میں شکوہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو روک کر یہ کہہ دے کہ نہیں، اللہ جل جلالہ کا جو بھی فیصلہ ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، مجھے اس کے اوپر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. یہ صبر. تو 3 قسم کے صبر ہوتے ہیں: طاعت پر صبر، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر، اور مصیبت کے اوپر صبر. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے. کیا معنی کہ اس میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے. کیسے دی جا رہی ہے؟ کہ کہا مت کھاؤ، مت پیو، کھانے پینے سے پرہیز کرو. اب گرمی پڑ رہی ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے
جمے ہوئے ہیں اور گھر میں پانی موجود ہے، فریج رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہے، پینے کے لیے موجود ہے، آدمی تنہا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اور اس پر پوری قدرت موجود ہے کہ فریج سے پانی ٹھنڈا نکال کر پی لے۔ مگر بتاؤ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان گوارا کرے گا کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے اس داعیے کو، اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنائے اور چپکے سے پانی پی لے؟ کوئی بھی مومن، ادنا سے ادنا مسلمان بھی جس نے روزہ رکھا ہے، یہ گوارا نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر کوئی مسلمان کو کہ 1,00,000 روپے دوں گا اور تو یہ پی لے، پانی پی لے، تو وہ 1,00,000 روپے کو لات مار دے گا اور کبھی پانی پینا پسند نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ٹریننگ دے رہا ہے صبر کی، کہ صبر ایسا ہوتا ہے مومن کا کہ کتنا ہی دل میں زبردست تقاضا پیدا ہو رہا ہو گناہ کرنے کا، لیکن اللہ جل جلالہ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر، اللہ جل جلالہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کر آدمی اس تقاضے کو ٹھکرا دے، پامال کر دے اور اس تقاضے پر عمل نہ کرے، یہ صبر ہے۔ تو صبر روزے کے اندر گئے سے گیا مسلمان کو صبر کی توفیق ہو رہی ہے، اور اس صبر کی توفیق کے نتیجے میں اگر ذرا وہ دھیان کرے، سوچے، تو اس کو آگے بڑھ کر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح میں پانی پینا گوارا نہیں کر رہا روزے کی حالت میں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہوگی اگر میں پانی پی لوں گا، اس سے بچ رہا ہے۔ تو بھائی جس طرح پانی پینا روزے کے اندر گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اسی طرح نگاہ کو کسی غلط جگہ پر ڈالنا بھی تو اللہ نے منع کیا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، وہ بھی تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب میں یہاں اتنی پابندی سے، اتنے اہتمام سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں اپنی خواہش پر عمل کرنے سے، تو وہاں تو بھی تو مجھے روکنا چاہیے، وہاں بھی تو مجھے اپنے نگاہ کو قابو میں کرنا چاہیے۔ غیبت کرنے سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، اس کی اوپر شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ تو جب روزہ توڑنے سے بچ رہا ہوں تو غیبت سے بھی تو بچوں۔ یہ ایک سبق ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بھائی سارے گناہوں، صرف روزہ توڑنا ہی نہیں بلکہ اور سارے گناہ ہیں، ان سے بھی تو تمہیں بچنا ہے، ان میں بھی تو اپنے نفس کو پامال کرنا ہے تمہیں، اس کی تمہیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی لیے جہاں روزے کا ذکر فرمایا تو وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ فرض کرنے کی حکمت اور مصلحت جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یہ کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرے، اور وہ اسی طرح پیدا کرے گا روزہ کہ دراصل سوچو کہ جب میں روزہ توڑنے سے بچ رہا ہوں تو گناہ سے بھی تو مجھے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جیسے وہ ہے ایسے یہ بھی، بلکہ ایک بزرگ نے فرمائی ایک بات کہ روزے کے اندر آدمی جن چیزوں کو چھوڑتا ہے وہ ساری وہ ہیں جو اصل میں حلال تھی۔ کھانا حلال تھا، روزے میں چھوڑ دیا، پینا حلال تھا، روزے میں چھوڑ دیا، اپنے
نے گھر والوں سے جنسی خواہش پوری کرنا حلال تھا لیکن روزے میں چھوڑ دیا، تو حلال چیزیں تو چھوڑ دی روزے میں، اور جو چیزیں شروع ہی سے حرام تھی، جھوٹ بولنا حرام تھا، غیبت کرنا حرام تھا، بد نظری کرنا حرام تھا، غلط باتیں سننا حرام تھا، ان کو نہ چھوڑا، تو حلال چیزیں تو چھوڑ بیٹھے روزے میں اور حرام چیزیں چھوڑی نہیں، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ یہ کیسا روزہ ہوا کہ آدمی نے حلال چیزیں چھوڑ دی اور حرام کو نہ چھوڑا؟ دن بھر تو روزہ رکھا اور رات کو جب افطار کا وقت آیا تو حرام کھانے سے افطار کیا، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، ایسے اس مال سے افطار کیا کہ جو دھوکے سے حاصل ہوا، فریب سے حاصل ہوا، رشوت سے حاصل ہوا، سود سے حاصل ہوا، حرام معاملات سے حاصل ہوا، اس سے افطار کر رہے ہیں روزہ۔ تو یہ آدمی کو روزہ یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، ان باتوں پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ وہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو فائدہ اس وقت ہوگا روزے کا انشاءاللہ ضرور ہوگا جب روزے کے اندر کھانے پینے اور ان حلال چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ آدمی اس بات کا بھی اہتمام کرے، مکمل اہتمام کرے کہ اس مہینے میں اور روزے کی حالت میں یا روزہ افطار کرنے کے بعد اس مہینے کے اندر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، نگاہ غلط جگہ پر نہیں پڑے گی، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے فرمایا کہ حدیث میں کہ اگر کوئی تم سے لڑنا بھی چاہے اور تم حق پر بھی ہو، بلا وجہ لڑ رہا ہے ایک آدمی، تم اس کا جواب دے سکتے ہو، اور جس طرح وہ غصہ کر رہا ہے تم بھی غصہ کر سکتے ہو، جس طرح وہ جھگڑا کر رہا ہے تم بھی جھگڑ سکتے ہو، لیکن فرما دیا کہ اگر کوئی جاہل علیکم جاہل فقولوا انی صائم، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ یہ لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اب بظاہر دیکھو روزے کا کیا تعلق لڑائی جھگڑے سے؟ روزے میں تو کھانا پینا منع ہے، وہ ہے، لیکن روزے کے ساتھ آدمی جھگڑنا چاہے، کسی کا بحث مباحثہ کرنا چاہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن فرمایا میں روزے سے ہوں، کیا مانا کہ میرا روزہ مجھے اس بات پر آمادہ کر رہا ہے، اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب ہو، چاہے میں حق پر ہی کیوں نہ، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑے کے دوران میں حق سے تجاوز کر جاؤں، کوئی کلمہ ایسا نکال بیٹھوں جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے اور اس کا عذاب میرے سر پر پڑ جائے۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے روزے کے حال رمضان کے اندر، مشق کرائی جا رہی ہے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ صبح کو سحری کھائی اور رات کو افطار کر لیا، بات صرف اتنی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کورس ہے جس سے گزارا جا رہا ہے، صبر کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو اس زمانے میں محفوظ رکھو، عادت ڈالو کہ جس طرح روزہ توڑنے سے بچتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے سے بھی بچو۔ تو پھر اس رمضان کا فائدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، رمضان صحیح سالم گزر گیا، اور صحیح سالم گزرنے کا معنی یہ نہیں کہ بیمار نہیں ہوئے،
صحیح سالم گزرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیمار نہیں ہوئے، صحت مند رہے، خوب ڈٹ کے افطاری کی، ڈٹ کے سحری کھائی اور آرام سے ہضم ہوا کھانا، یہ معنی نہیں ہے رمضان کے سلامتی سے گزرنے کا۔ سلامتی سے گزرنے کے معنی یہ ہے کہ ایسے سلامتی سے گزر گیا کہ رمضان کے اندر گناہ سرزد نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوئی، نگاہ محفوظ رہی، کان محفوظ رہے، زبان محفوظ رہی، اور اس طرح میں نے مہینہ گزار دیا۔ تو جس کا رمضان اس طرح سلامتی سے گزر گیا تو وعدہ فرما رہے ہیں کون؟ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں کہ سلمت لہ السنہ، تو پھر انشاءاللہ پورا سال بھی سلامتی سے گزرے گا، یہ حضور کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یوں سمجھ لو کہ ایک مہینہ جو ہے یہ مجاہدے کا مہینہ ہے، اور یوں سمجھو کہ ٹریننگ کورس کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر اپنی تمام خواہشات، تمام جذبوں کو کچل کر خالص اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، رمضان کا استعداد۔ تو اس کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ کہ تیاری یہ ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنا نظم اوقات کچھ اس طرح ترتیب دیا جائے، پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کی جائے کہ اپنی جو خالص دنیاوی یا غیر عبادتی مصروفیات ہیں ان کو جتنا کم سے کم کر سکو وہ کم کرو، جتنا کم سے کم کر سکو کم کرو، دوسروں کے حوالے کر دو۔ اگر فرض کرو کوئی آدمی تاجر ہے تو تجارتی سرگرمیوں میں اپنے اس طرح تقسیم کر لو کہ وقت زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ ہو اس تجارت کے کام میں۔ سارا سال پڑا ہوا ہے اس کام کے لیے، تو اوقات کو بچاؤ، نظم اوقات ایسا ترتیب دو کہ اس کے اندر غیر عبادتی سرگرمیاں کم سے کم ہو جائیں، جتنی بھی کم کر سکیں، اور نظم اوقات اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس میں جو کام، عبادت کے جو کام سارے سال جن کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر ان کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ آ ہی رہا ہے، اس لیے جو پیچھے میں نے بات کی، آ ہی رہا ہے غفلت سے نجات دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ لہذا اس کام کے لیے جو نفلی عبادتیں ہیں جو عام دنوں میں کرنے کی اہتمام کے ساتھ توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر ان کو اہتمام کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے۔ تہجد کی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی عام دنوں میں، رمضان کے اندر طے کر لو کہ انشاءاللہ رمضان پورا تہجد کے نماز کے ساتھ گزرے گا، اور اس میں آدمی سحری کے لیے اٹھتا تو ہے ہی، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو ذرا پہلے اٹھے اور تہجد کی نفلیں پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ 8 رکعتیں تہجد کی، عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں زیادہ ثابت ہیں، تو 8 رکعتیں تہجد کی پڑھنے کا اہتمام ہو جائے، اور اس میں جتنی طویل رکعتیں ہو سکیں طویل تلاوت ہو جائے، رکوع سجدے لمبے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکوع سجدے میں مناجاتیں ہو جائیں، یعنی جو ادعیہ معثورہ ہیں، جو قرآن کریم میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ دعائیں بھی آدمی رکوع سجدے کی حالت میں مانگ سکتا ہے، وہ مانگے۔ تو رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور خاص طور سے رمضان کی راتوں میں، کہ ہر رات اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آ جا، اقبل آ جا، کیسے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں، آ جا، اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ تو یہ دعوت ہو رہی ہے، منادی پکار رہا ہے راتوں میں، تو اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کچھ وقت رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح گزار لیا جائے۔ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ اگر عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم رمضان کے اندر اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ پھر تلاوت، سب سے عظیم عبادت جس کا رمضان سے خصوصی تعلق ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال جبریل امین علیہ السلام آ کر قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، ہر سال۔ اب کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین علیہ السلام ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، کیا منظر ہوگا۔ اور جس سال دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اس سال 2 مرتبہ دور جبریل امین علیہ السلام۔ تو اس لیے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمانے کے لیے، سمائے دنیا پر نازل فرمانے کے لیے بھی رمضان ہی کا مہینہ مقرر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس لیے قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ آدمی اس کی تلاوت کر سکے وہ کریں۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو تقریباً سارا دن گزار دیتے تھے، تلاوتی میں گزار دیتے تھے، ایک ایک قرآن کریم پورے دن میں پڑھ لیتے تھے، اور 3 دن میں ختم کرنے والوں کی تو حد و نہایت ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے، اور ذکر ہوتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر۔ ارے زبان کو تالا لگا لو، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ جملہ بولا کرتے تھے، زبان کو تالا لگا لو۔ کیا معنی؟ کہ فضول باتوں سے اپنی زبان کو خدا کے لیے محفوظ کرو اس مہینے کے، اور اس پر ذکر جاری رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو۔ اور اس میں تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بڑا جامع کلمہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کلام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ کلمہ، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور بھائی ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک بات کی بہت تاکید فرماتے تھے کہ ارے بھائی یہ سب تو ہیں ہی، دعا کی کثرت کرو رمضان۔ دعا وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی قریب کرنے والی ہے، اور اس کے فوائد دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب تم سے پوچھے میرے بارے میں تو کہتے بہت قریب ہوں۔ کیا معنی؟ جو دعا کرنے والا ہے اس کو اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو دعا کی کثرت، ہمارے حضرت کا تو معمول یہ تھا کہ
عصر کے بعد سے مغرب تک مسجد میں رہتے تھے عام طور پر اعتکاف کی نیت سے، اور مسجد میں رہ کر کچھ تلاوت کی، کچھ وہ دعائیں مناجات مقبول وغیرہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر سارا وقت جو ہے بس دعائیں کرنے میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ کسی حالت میں افطار ہو جائے تو وہ دعائیں کرنے میں گزارتے تھے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے اعزہ کے لیے، اپنے احباب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے ملک کے لیے، پتہ نہیں کس کس کی، بس دعائیں، دعا میں بس گزارتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے، اور اس سے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت ہی عجیب چیز، اور چلتے پھرتے بھی تو غرض اس طرح کچھ نظام اوقات ترتیب دیا جائے کہ اس میں براہ راست عبادتوں کا وقت زیادہ ہو بنسبت بالواسطہ عبادتوں کے، براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے، تو مقصود ہی یہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا ہو، مقصود ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس لیے پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس تیاری میں بھی بھائی ابھی سے یہ مانگنا شروع کرو اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ اس رمضان کے اندر اپنی ذات کے ساتھ خصوصی مضبوط تعلق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس رمضان کے اندر جو عبادتیں آپ نے مقرر فرمائی ہیں ان کو اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اس رمضان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس رمضان کی نعمت سے مستفید ہونے کی غرض خود مانگ، ہر نماز کے بعد رمضان آنا، یا اللہ رمضان کے اندر بھی ہمارا نظام اوقات ایسا بنا دیجئے، ایسا کرا دیجئے کہ جس سے ہم اس رمضان کے ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ جب رجوع کیا جائے گا تو رجوع اللہ ساری کامیابیوں کی کلید ہے، ساری کامیابیوں کی کنجی ہے رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع، تو ان کی عبادت کے لیے بھی انہی سے رجوع کرو۔ اللہ یہ جو دعا تلقین فرمائی گئی، اللہم انی استعینک علی طاعتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بلا کر، اور حضرت معاذ جو تھے بڑے لاڈلے صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے لاڈلے صحابی تھے، تو ان کو بلا کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے اس بات پر کہ میں آپ کا ذکر خوب کروں، آپ کا شکر خوب کروں، اور آپ کی عبادت اچھی طرح انجام دوں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرو، تو توفیق تو وہیں سے ملنی ہے، لہذا حسن عبادت کی درخواست بھی اللہ جل جلالہ ہی سے کرو، انہی سے مانگو کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبادت اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی طرف یہ دعا کر، اللہم انی استعینک علی طاعتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ دعا بھی انہی سے مانگو، دعا کرنے کا طریقہ بھی انہی سے مانگو۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی، تو اس مجلس میں حضرت نے فرمایا
کہ ارے بھائی دینے والے کی دینے میں تو کوئی کمی نہیں، کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے، کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں۔ تو ہی جو ناشناس، ہمارے شعر پڑھا کرتے تھے، تو ہی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، تو ہی ادا شناس وفا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو مانگنے والا چاہیے، جھولی پھیلانے والا چاہیے، دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب حضرت نے فرمایا تو فرمایا کہ حضرت مجذوب صاحب، خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ذات اور بڑے منہ چڑھے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت کی طرف سے کبھی کبھی ان کے اوپر تعجیب وغیرہ بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ دوسرے خلفاء کے مقابلے میں سوال زیادہ کر لیتے تھے، زیادہ جرأت سے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ارے بھائی دینے والے کی دینے میں کوئی کمی نہیں، کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے۔ تو حضرت خالد صاحب نے کہا، اور حضرت کسی کے پاس اگر جھولی نہ ہو تو، کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگو، جھولی بھی انہی سے مانگو۔ یعنی جھولی نہ ہونے کے معنی کیا تھے کہ جس کو مانگنا نہیں آتا، دعا کرنی نہیں آتی، تو وہ کیا کرے، ان کا خالد صاحب کو تو فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے، یا کیا کہے کہ یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، مجھے تو دعا کرنے کا طریقہ بھی آپ ہی عطا فرمائیے، یہ بھی انہی سے مانگو۔ اور مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں کہ خیر المسئلہ، کہ اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں، وخیر الدعاء، اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں، وخیر الاجابہ، اور مقبولیت کی دعا چاہتا ہوں۔ تو مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور میاں ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاؤ، زبان سے کچھ نکلے بھی نہ تو بھی یہ ہاتھ خالی واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں آ سکتے۔ ہمارے حضرت والا ایک فرمانے لگے ایک دن کہ میں ایک دن حرم شریف میں بیٹھا تھا، بیت اللہ شریف، مسجد حرام، کعبہ شریف سامنے ہے، ملتزم سامنے ہے، لوگ لٹکے ہوئے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ تو اٹھا دیے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں۔ ہاتھ اٹھا دیے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں۔ جو پہلے کبھی کبھی ہمیشہ مانگتا تھا وہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بھی یاد نہیں آ رہی۔ حضرت تو ہمارے بہت دعا مانگنے والے تھے اور ہر وقت مانگتے رہتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیے، مانگنا چاہتا ہوں، سمجھ میں آ نہیں رہا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگوں۔ یہاں تک کہ سوچا جو پہلے دعائیں کیا کرتا تھا وہ کچھ یاد کر کے وہ مانگوں تو وہ بھی یاد نہیں آ رہی۔ تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرا کیا ہوگا کہ مجھ سے تو دعا کرنی بھی نہیں آ رہی، نہ کوئی مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کوئی دعا یاد آ رہی ہے، ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ فرمایا قلب پر اللہ تعالیٰ نے یہ وارد فرمایا کہ ارے نادان، تو کیا دعا مانگے گا؟ جو دعا بھی مانگے گا متناہی ہوگی، اور ہمارے آگے جو نے ہاتھ پھیلا دیے ہیں تو یہ ہاتھ جو ہیں خود بجا مجسم زبان حال سے دعا ہی دعا ہے،
تو جب ہم نوازیں گے تو اپنی شان کے مطابق نوازیں گے، ہم اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ تو اگر زبان سے مانگتا بھی تو متناہی بات مانگتا، چند دو چار باتیں مانگ لیتا، لیکن جب یہ ہاتھ ہماری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے، ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے، خیر ہی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بھی گھبراؤ نہیں، نہ آئے سمجھ میں تو نہ آئے، ہاتھ انہی کے در میں انہی کی درگاہ پہ پھیلے ہوئے ہیں، جو پھیلے ہوئے ہیں تو وہ خالی واپس نہیں آ سکتے، انشاءاللہ وہ بھر کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق بھر کر آئیں گے۔ ہاتھ پھیلا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ تو دعا کی کثرت رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ، آپ کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اے اللہ مجھے سلامتی سے گزار دیجئے یہ رمضان، اس طرح گزار دیجئے کہ نہ میری آنکھ بہکے، نہ میرے کان بہکیں، نہ میری زبان بہکے، جو کام کروں وہ حلال اور آپ کی رضا کے مطابق ہو، یہ مانگتے رہو۔ تو پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارے جو فرماتے ہیں، فرمایا کرتے کہ پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور اس رمضان کا جو صحیح فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے یا اللہ آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے مغفرت عطا فرما دے۔ یا اللہ سارے ملک کی طرف سے، ساری قوم کی طرف سے اے اللہ ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کے اوپر اس وقت مختلف قسم کی بلائیں مسلط ہو گئی ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ سب یا اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یہ سیلاب کے ذریعے جو تباہی ملک کے مختلف حصوں کے اندر مچی ہوئی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جو اس میں متاثر ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مدد امداد و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کو بحال ہونا ان کے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے قہر و غضب کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں جو ہم پر مختلف قسم کے مصائب مسلط ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے بدعمالیوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ هب لنا ما لا ينقصک واغفر لنا ما لا یضرک۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رحم فرما دے۔ اے اللہ یہ مصائب کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو علاقے سیلاب کی زد میں ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان بارشوں کو رحمت کی بارش بنا دے۔ یا اللہ ان کو عذاب کی بارش بننے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین جس بدامنی کا ملک شکار ہے، اے اللہ وہ بدامنی ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ وہ بدامنی ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ امن و امان عطا فرما۔
چین سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں جو بدامنی پھیل گئی ہے، اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ اللہم انقطع الرجاء الا منک، اللہم انقطع الرجاء الا منک، نجنا مما نحن فیہ وأعنا علی ما نحن علیہ۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، متعلقین احباب سب کو، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ ہمارے لیے عافیت و سلامتی کے ساتھ گزار دیجیے۔ اے اللہ اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے لمحات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اس میں عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائیے، دعا کی بھی توفیق عطا فرمائیے، ذکر و فکر کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین رمضان کے سے متعلق آپ نے جو انوار و برکات اور جو خیرات اس میں رکھی ہیں، اے اللہ ہم ان کے مستحق نہیں لیکن محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے، ہماری احتیاج پر نظر فرما کر اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دیجئے، کسی سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ ایسے ہی رحیم و کریم ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب عطا فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی، فرمائش کی ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم